جی سینیٹر علی ظفر صاحب، دیکھیں آج ایک بڑی اہم تاریخی بات بتائی ہے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے کہ جب یہ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی اور پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت کر رہے تھے تو عمران خان صاحب آن بورڈ تھے، لیکن فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب آؤٹ تھے، انہوں نے خود ہی کہہ دیا۔ اب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں شاہ محمود قریشی صاحب ان ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو بہت سے مقدمات میں بری کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب سینئر وائس چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، یعنی کہ وہ ایک طرح سے سیکنڈ ان کمانڈ ہیں، اور ان کو جو سزائیں اب چونکہ ایک ہی قسم کے مقدمے ہیں، ایک ہی قسم کی شہادتیں ہیں، اور ان میں 2 اور 3 مقدموں میں بلکہ وہ بری ہو چکے ہیں، اور باقی جو آنے والے مقدمے ہیں یا رہ گئے ہیں ان میں بھی یہی شہادتیں ہیں، تو یقینی طور پہ جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا شاید آپ کی پروگرام پہ کہ وہ جلد لگتا ہے کہ باہر آ جائیں گے اور جو پارٹی ہے اس میں واپس شامل ہوں گے، جس کی بڑی ضرورت ہے، بیکاز وہ ایک سین وائس ہیں، ایک آواز، اچھی آواز ہیں، اور ان کے پاس بہت ایکسپیرینس ہے، تو ان کی کمی محسوس بھی ہو رہی ہے پارٹی میں، تو ضرور انشاءاللہ وہ باہر آ کے بھرپور طریقے سے پارٹی کو کے اندر شامل ہو کے پارٹی کو آگے لے جا سکیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا خلیل طاہر سندھو صاحب، جلدی سے مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان موومنٹ میں جو نان مسلمز ہیں ان کا کیا کردار ہے، خاص طور پہ یہ جو پنجاب جو ہے یہ پاکستان کا حصہ بنا ہے؟ جی بہت شکریہ احمد میر صاحب، اٹس اے ویری پرٹیننٹ کویسچن۔ 23 جون 1947 پنجاب اسمبلی جو پرانی بلڈنگ ہے وہاں پہ 177 لوگ تھے، 2 آرگنائزیشن، اسلامک آرگنائزیشن میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے مخالفت کی قائد اعظم محمد علی جناح کی کہ پنجاب کی آرگنائزیشن نہیں، پولیٹیکل پارٹی۔ وہ آپ آج کل این جی او بنتی جا رہی ہیں، جس طرح تحریک انصاف اب این جی او بن گئی پولیٹیکل پارٹی سے۔ چلیں تو وہ سر اس میں یہ ہوا کہ 85 تھے نمائندے نان مسلمس۔ پنجاب اسمبلی نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ پنجاب کدھر جائے گا۔ جی پنجاب کے بہت سارے اضلاع تھے جس میں تھا اپنا کافی اضلاع تھے جس میں، تو اس میں ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ یہ کس طرح پنجاب جاتا ہے۔ تو پھر 177 ووٹ میں سے 88 ووٹ برابر ہو گئے، وہ بن گئے 176۔ پھر آخری ووٹ چاہیے تھا، دیوان بہادر ایس پی سنگھا جن کا تعلق سرور سے تھا، وہ مسیحی تھے، وہ اپنے آفس میں بیٹھے تھے، وہ متحدہ اسپیکر تھے اس وقت کے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کیرزمیٹک لیڈر صاحب اٹھ کے ان کے پاس گئے، ان کے کمرے میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اقلیتوں کا کرب دیکھا ہے انڈیا میں رہ کے، ہم مسلم لوگوں نے، جو جس طرح آج کل بھی ہو رہا ہے، تو آپ ہمارے حق میں ووٹ دیں۔ وہ پھر واپس آئے، حالانکہ وہاں پہ ماسٹر تارا سنگھ نے کہا تھا کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو دیں گے قبرستان۔ تو ہم اپنا سنگر صاحب نے فرمایا، لاء کے اسٹوڈنٹ تھے، ایل ایل ایم کیا ہوا تھا لنڈن سے، کرسچن تھے پسرور سے، انہوں نے کہا کہ نئے سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائے گے۔ اور انہوں نے اسپیکر نے جب دونوں ووٹ برابر ہو جائیں تو دین اسپیکر ہیز دا رائٹ ٹو ایکسرسائز ہز ووٹ، انہوں نے ووٹ دیا، تب پنجاب کے جو سارے اضلاع تھے یہ پاکستان کا حصہ بنے۔ جی بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر رمیش کمار صاحب اور خلیل طاہر سندھو صاحب اور علی ظفر صاحب۔ اور چلتے ذکر کروں گا پاکستان کے آخری وزیر قانون جوگندر ناتھ منڈل کا، کہ انہوں نے بھی، وہ ان کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، انہوں نے بھی بہت رول پلے کیا پاکستان موومنٹ میں، ان کے ساتھیوں نے بھی کیا، قائد اعظم کے بہت قریبی ساتھی تھے، قائد اعظم کے کہنے پہ وہ پاکستان میں ہی رہے۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد پھر حالات ایسے پیدا ہوئے کہ ان پر الزام لگایا گیا کہ جی وہ جو ہے فرقہ وارانہ نفرتوں کو فروغ دے رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تو وہ جو بات کر رہے تھے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، وہ صحیح کر رہے تھے کہ جو بعد کے جو حالات ہیں اس میں پاکستان کے بانی جو ہیں قائد اعظم، ان کی تعلیمات پہ عمل درآمد اگر ہوتا رہتا تو پھر ان کو بھی رائٹس ملتے اور باقی جو میجورٹی ہے پاکستان کی اس کو بھی رائٹ ملتے، تو پاکستان کے تمام مسائل کا حل آئین اور قانون کی بالادستی میں۔ یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، لیکن اب 14 اگست قریب ہے اس لیے میں ذرا مزید زور دے رہا ہوں، خدا کے واسطے پاکستان کے آئین اور قانون کو جو ہے وہ اپنے گھر کی لونڈی مت بنائیں، اس کی رسپیکٹ کریں گے تو پاکستان اوپر جائے گا۔